ایک تفکر یہ ہے تم دین کے علاوہ کوئی بھی طریقہ کار اختیار کرو اور معاشرے کو تبدیل کر دو. مطلب تم نے ان کی معیشت مہنگائی دور کرنی ہے نا, تم نے ان کے لیے امن و امان کا سامان پیدا کرنا ہے, اچھی سوسائٹیز بنانی ہے, کوڑا کرکٹ نہ ہو اور سارے ویلفیئر کی وہاں پہ سہولیات میسر ہوں, یہ تم نے کرنا ہے. تو تم دین کو چھوڑ کے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو. مثلا تم ڈیموکریسی لے آؤ, سیاست کے نام سے آ جاؤ, تم تعلیم کے نام سے آ جاؤ, جیسے بعض کہتے ہیں تعلیم عام کرو, بعض کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان, جیسے پیپلز پارٹی کا یہی نعرہ ہے, بعض انصاف کا نعرہ لگا کے آتے ہیں, بعض آزادی کا نعرہ لگا کے آتے ہیں, بعض ترقی کا نعرہ لگا کے آتے ہیں, مختلف نعرے لگا کے آتے ہیں. نعروں کے ذریعے سے تم تبدیل کرو. دین اسلام کیا کہتا ہے؟ دین اسلام کہتا ہے کہ باطن کی اساس کے اوپر تم تبدیلی کو وجود دو. قرآن کریم کی کئی آیات ہیں, شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ المدرسہ القرآنیہ, اس میں تفصیلی گفتگو انہوں نے اس موضوع کے اوپر کی ہے. باطن معاشرے کا تبدیل نہیں ہوگا, ظاہر کی تبدیلی کا فائدہ نہیں ہے. تم ہسپتال بناؤ, وہاں بایولوجیکل بم بنائیں گے وہ دوسروں کو مارنے کے لیے, گردے اور پھیپڑے اور دل بیچیں گے یہ ڈاکٹر ہزار. تم انجینئر بنا کے لے کے آؤ, یہ ایٹم بم ہائیڈروجن بم بنائیں گے, یہ پوری دنیا کو فساد میں مبتلا کریں گے, کلاشنکوف اور اسلحہ بنا کے نابود کریں گے. تم ڈیموکریسی کا نظام لے کے آؤ اور پینٹ کوٹ بنا کے کوئی بھی ماڈل اوپر بٹھا دو, وہ سیاست کے ساتھ کرپشن کرے گا, مفادات حاصل کرے گا, نچوڑ لے گا پورے کے پورے ملک کو. ظاہر سے تو نہیں ہوتا کچھ. ظاہری یونیورسٹیز بنا دو, ہسپتال بنا دو, بڑے بڑے تم نے اور دیگر چیزیں کھڑی کر دی, کوئی اس کا اثر نہیں, جیسے یورپ پورا آپ کے سامنے ہے. ضروری ہے باطن کے اندر ایمانی تبدیلی آئے. حتیٰ کہ طالب علم کے اندر ایمانی تبدیلی نہیں آئے تو ویسا ہی ہے وہ, اس کے لیے تھوڑے پیسے دو بک جائے گا, تھوڑے سی واہ واہ کر دو ویسی وہ زبان بولنے لگے گا جو معاشرے کو چاہیے. تھوڑا سا ڈراؤ دھمکاؤ تو آپ کو کہے گا کہ اس سے بہتر تو میرا وہ چھوٹا بھائی تھا کہ جو ابھی تازہ بالغ ہوا ہے, وہ اتنا نہیں ڈرتا جتنا یہ شیخ ڈرتا ہے. جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کب وارد ہوتی ہیں کہ جب ایمان اندر ایمان کی قوت نہ ہو, توکل کی قوت نہ ہو. قوت توکل دیتی ہے, اصلاح تو نہیں قوت دیتی. صبر ہے وہ قوت انسان کو دیتا ہے, ادھر باہر مصیبتوں کا ہٹا دینا تو نہیں قوت دیتا انسان کو. ایمان ہے جو نور لے کے آتا ہے. یہ قرآن کی زبان ہے, آپ قرآن کی آیات پڑھیں وہ یہ کہتا ہے. یہ جملے اب بھاری لگتے ہیں, یہ جملے اختیار کرنا کوئی غیر یقینی کیفیات پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ یار یہ پیسے ہی لینا چاہتا ہے یہ سنا کے, یا کوئی اور مقصد ہے. واقعاً ایسا ہے. اسے آزما کے دیکھیں اپنے وجود میں, توکل کی قوت کو, صبر کی قوت کو, ایمان کی قوت کو.